بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری 608 اور صحیح مسلم 389 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آذان صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ توحید، اللہ کی حاکمیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، یعنی یہ اعلان حق ہے۔ آپ غور کیجئے، آذان کے الفاظ خود بتاتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی غاصب، جابر، بادشاہ، حکمران، فیلڈ مارشل یا چیف آف آرمی سٹاف یا وزیر اعظم۔ صرف اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اندلس میں جب مسلمانوں کو دبایا گیا تو اذان ہی مزاحمت اور حریت کی آواز بنی۔ اسپین میں مسلمانوں پر جب عیسائی حکمرانوں نے پابندیاں لگائیں تو خفیہ طور پر اور جب موقع ملتا تھا علل اعلان بھی اذان دینا ایک طرح کی تحریک آزادی بن گیا، یعنی وہ چنگاری بن گیا جو حریت کی طرف پیش خما ہوئی۔ برِ صغیر دیکھ لیں، انگریزوں کے دور میں اذان ہی ایمان کا پرچم بنی اور مسلمانوں کی ڈھال بنی۔ ترک اور مملوک کو دیکھ لیں، اذان ظلم کے مقابلے میں اعلان حق تھی اور ایک بہت بڑی تحریک بنی۔ گویا اذان ہمیشہ سے ہی باطل کے مقابلے میں حق کی گواہی رہی ہے۔ غور کیجئے، آج کے دور میں آپ کو کئی پلاسٹک اور چائنا کے مولوی مشن نور یا اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ پیش کرنے اور اذان دینے کے متعلق چمگوئیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ غور کیجئے ان مثالوں سے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ظالم حکمران کو اللہ کی کبریائی یاد دلانے یا عوام کو بیدار کرنے کے لیے اذان دی جائے تو یہ روحانی اور اخلاقی مزاحمت کے زمرے میں آئے گی، اور یہ ماضی میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمارے آباء و اجداد نے بلکہ تاریخ میں، وسط اور دور کی تاریخ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ آفات، قحط، وباؤں کے دور میں، زلزلوں کے دور میں، سیلاب، آگ لگنا اس دور میں، اور جبکہ کچھ روایات سے تو یہ بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب آگ لگتی تھی تو وہ اذان دیا کرتے تھے۔ آج ہماری سرزمین پاک کے اوپر بھی ایک غاصب اور دھوکے باز ظالم حکومت دھوکے سے مسلط ہے، اور وہ مسلط کرنے والے خود ظالم ہیں۔ تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اذان کو اپنی طاقت بنائیں، اپنی حریت کی آواز بنائیں، اپنے اتحاد کا ذریعہ بنائیں، اپنی بیداری کا اعلان کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنی روحانی بغاوت کے لیے استعمال کریں، اور اس سے بھی بڑھ کے اعلان کریں حق کا، اعلان کریں اللہ کی وحدانیت کا، اعلان کریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، آخری رسول ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا، رحمت للعالمین ہونے کا۔ تو 20 ستمبر کی رات 9 بجے ہر گھر کی چھت سے، ہر گلی اور محلے سے اذان کی صدائیں بلند ہوں، حریت، حق اور آزادی کی آواز بلند کی جائے۔ یہ اذان ہوگی ظلم کے خلاف آپ کی گواہی، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے آپ۔ یہ ہوگا قوم کا وہ عہد کہ اب اندھیرا نہیں، نور ہوگا۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو اس نور سے روشن کریں، کیونکہ اذان ہی وہ صدا ہے جو شیطان کو بھگاتی ہے اور ظالم کو بھی للکارتی ہے، اور سب سے بڑھ کر مظلوم کا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ مشن نور، کامیابی انشاءاللہ ضرور۔